زدني علما رب زدني علما. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت کے معنی لفظ عربی میں اس کا جو ترجمہ کیا جاتا اخبرنی، آپ کی کیا رائے ہے. یہ لفظ ارأیت، آپ کی کیا رائے ہے اگر میں ایسا کروں تو ارأیت اخبرنی، یا آپ ہمیں اپنی رائے بتائیے. پھر رسول کی رائے وہی ہوتی ہے اذا صلیت المکتوبات، فرض صلوات کو میں پڑھوں، روزہ رمضان کا رکھوں صوم، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالِ، حلال کو حلال جان کر اس کو استعمال کروں، اور جو حرام ہے اس پر حرام ہونے کا یقین کر کے اس سے بچوں. حرمت الحرام وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَدْخُلُ الْجَنَّةِ، اس سے زیادہ میں نہ کروں تو کیا جنت میں جاؤں گا؟ سوالیہ جملہ ہے. ادخل الجنہ، میں جنت میں داخل ہوں گا. پھر رسول نے فرمایا نعم، یعنی جنت میں داخل ہو گئے. تو احللت الحلال کا معنی یہ ہے جو چیز حلال ہے اس کو ہم یقین کریں کہ اللہ کی طرف سے حلال ہے، اور جو چیز حرام ہے وہ یقین رکھیں کہ اللہ کی طرف سے حرام ہے. اور حلال کو حلال کر جو حلال میں واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے اور مباح بھی ہے، تو ان کو درجات کے ساتھ ہم عمل کریں اس پر، اور حرام سے پرہیز کریں. جتنے درجات اس کے ہیں تو کیا جنت میں داخل ہوں گے؟ کہا پیارے رسول نے جی ہاں. یہاں بھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف 2-3 مسائل کے بارے میں انہیں پوچھا. ارأیت اذا صلیت المکتوبات، میں فرض نماز پڑھوں، اس کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے متعلق پوچھا نہیں انہوں نے. جو توحید، جو اسلام کا پہلا رکن اہم ہے، اس کے بارے میں نہیں پوچھا انہوں نے. معنی یہ ہے کہ جب صلوات پڑھے گا تو ظاہر بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے اسلام میں داخل ہوا ہے. اور صوم رمضان رکھے گا، یہ بدنی عبادات ہیں. کیوں پیارے رسول سے اس نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم زکوٰۃ دیں، اور یہ نہیں پوچھا حج کریں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ طاقت نہیں رہی ہوگی حج اور زکوٰۃ کی، یہ کیا نام ہے، حج کرنے اور زکوٰۃ دینے کی. اس وجہ سے پیارے رسول نے بھی موافقت کی کہ ہاں اگر تم اتنا ہی کرتے رہو تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگے. لیکن احللت الحلال وحرمت الحرام میں اسلام کے جامع جتنے احکام ہیں، واجبات اور مستحبات، اور اس کے علاوہ جتنے حرام ہیں چیزیں، ان سے بھی بچنے کا یہ معنی اس میں مخفی ہے. اور اگر کوئی شخص طاقت رکھتے ہوئے حج نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے الگ حکم ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے. لیکن اس کو ان صحابی کو اس وقت اتنی طاقت نہیں رہی ہوگی، اسے 2 ہی چیز کے بارے میں پوچھا، اور باقی اسلام کے احکام کے بارے میں احللت الحلال وحرمت الحرام کے تحت انہوں نے پوچھا. اس سے زیادہ میں نہیں کروں گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں اگر نماز پڑھوں 5 وقت کی، زکوٰۃ دوں، حج کروں، تو لفظ جو ہے حدیث کا ولا اس سے زیادہ نہ، اس سے کم کروں گا. پھر رسول نے فرمایا افلح و ابیہ، اور دوسرے لفظ افلح واللہ، مسلم شریف کی روایت ہے، کامیاب ہوا اللہ کی قسم ان صدق، اگر اس نے سچا کہا. تو اب ظاہر بات ہے اس میں صرف 5 وقت کی نماز نہیں ہے، تمام. کہتا لا ازید علی ھذا ولا انقص،
نہ الا ان تطوع، پیارے رسول نے کہا فرض نماز پڑھو، ہاں دوسرے نفلی نماز پڑھنا چاہو تو پڑھو، تو اس نے کہا کہ لا ازید ولا ھذا، اس سے علماء نے استدلال کیا ہے اگر صرف فرائض اور اس کے ساتھ جو رواتب ہیں ادا کر رہا ہے، تہجد نہیں پڑھ رہا ہے اور صلاۃ الضحیٰ نہیں پڑھ رہا ہے، اشراق نہیں پڑھ رہا ہے اور کوئی ایسی صلاۃ، تو انشاءاللہ کامیابی کا امکان ہے۔ اسی معنی میں یہاں بھی گویا احللت الحلال وحرمت الحرام کو ایک عام لفظ میں استعمال کیا جائے گا۔ ادخل الجنہ، اس کا معنی ہے کہ ہمارے صحابہ کرام جنت اور جہنم پر پورے طور پر یقین رکھتے تھے، نہ کہ بہت سے مسلمانوں کی طرح جو کہتے ہیں کہ نہیں جنت اور جہنم اس وقت پیدا نہیں ہوئی ہے اور اس وقت اگر ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے اور یہ ایک خواب خیال ہے۔ کیا کہتے ہیں غالب، ایسی جنت کو کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی ہو رہے ہوں، یعنی بیکار میں مذاق کر رہے ہیں، اور کیا ہے دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے۔ جنت اور جہنم کا ذکر کر کے کہتے ہیں دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، بہت ہی غلط ہے۔ وہ اچھا ہے نا، وہ ایک شعر ان کا ہے، پرانا یاد کیا تھا تو بہت بھول گئے اس میں، لیکن بہت یاد کرتے تھے۔ جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے، ٹوٹ جائے گا اور لے آئیں گے بازار سے اگر ٹوٹ گیا، میری مٹی کا یہ پیالہ جس میں شراب پیتا، اور لے آئیں گے بازار سے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے۔ بادشاہ جمشید کا جام ایسا تھا کہ اس میں خدا نخواستہ اگر زہر ملا ہو تو پانی چیخنے لگتا تھا، پانی کا رنگ بدل جاتا، وہ ہمارے لیے مٹی کا پیالہ اچھا ہے۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے رخ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ آگے چل کے کیا لفظ ہے، کہتے ہیں دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، جنت و جہنم والا مسئلہ، یعنی ایک بہلانے کی بات، یقیناً بہت بڑی بات ہے، لیکن اب کیا معنی کیسے انہوں نے کہا، ہم جلدی نہ کریں کفر کا فتویٰ لگانے میں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس حدیث سے بہت اہم چیز معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ صحابہ کس طرح حریص تھے بیچارے جنت کے کاموں کو کرنے اور جنت سے دور رہنے کے جو اعمال ہیں ان سے بچنے کے لیے بہت کچھ۔ الحمدللہ کسی سے آپ نے نہیں سنا ہوگا، جو بھی آتے تھے صحابی کوئی ایسی چیز پوچھتے تھے کہ ہمارے اولاد زیادہ ہو جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ باغیچے زیادہ سے زیادہ دنیا میں، کہیں نہیں آتا ہے، مجھے یاد تو نہیں آتا ہے، البتہ اپنے طور پر پیارے رسول نے حضرت انس کے لیے دعا کی تھی، اللہم اکثر لہو مالہ و اللہم اکثر لہو مالہ وبارک لہو فی عمرہ اکثر لہو مالہ ولدہ وبارک لہو فی عمرہ، تو بڑی لمبی عمر رہی ان کی، اور اپنے زندگی میں اپنے پوتوں میں سے کئی کو انہوں نے دفن کیا۔ سبحان اللہ، کافی اولاد تھے، اللہ پیارے رسول کی دعا تھی، لیکن کسی نے مجھے نہیں یاد آتا ہے کہ آئے ہوں کوئی صحابی تو کہے ہوں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مالدار ہو جائیں۔ ایک روایت آتی ہے جو صحیح نہیں ہے، جس صحابی کو بدنام کیا جا رہا ہے، حاتب ابن ابی بلتا، ان کے بعد نہیں، حاتب ابن ابی بلتا نہیں، کچھ اور نام ہے، حاتب ابن بلتا دوسرے ہیں۔ وہ صحابی انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ زیادہ سے زیادہ میرے مال ہو جائے، اور پھر وہ مال ہوا تو جمعہ جماعت چھوڑنے لگے، پھر چھوڑ کر کے دوسرے شہر بس گئے اور کچھ، پھر اس کے بعد وہ کفر کر گئے۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ نیک صحابی تھے۔ تحقیق سے ثعلبہ ابن حاتب رضی اللہ عنہ، جھوٹی روایتوں کے سہارے ان کے اوپر یہ تہمت لگانا غلط ہے۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔